کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی یعنی دوسری جلد، اور 8واں باب میاں بیوی کے باہمی تعلق کے باب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، اور پیج نمبر 27 سے شروع ہوتا ہے۔ پارٹ نمبر 41۔ دین اسلام نے خاندانی استحکام اور ایک بہترین نسل کی پرورش کے لیے میاں بیوی کے حقوق پر خصوصی توجہ دی ہے۔ افراط و تفریط اور نزاع سے بچنے کے لیے دین اسلام میں میاں بیوی دونوں کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کے احکامات پر عمل کیا جائے تو ہر مسلم گھرانہ رشک فردوس بن سکتا ہے۔ جن طبقات نے ان فطری تعلیمات سے انحراف کیا ہے، آج وہ الوہی فیضان سے محروم ہو کر شدید پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو بطریق احسن سمجھا اور سیکھا جائے اور ان پر لازماً عمل کیا جائے تاکہ معاشرہ مزید انتشار و تفریق میں مبتلا ہونے سے بچ سکے۔ فصل 1۔ پہلی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کا بیان، پیج نمبر 28 سے شروع۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے کامل اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق نہایت مشفقانہ اور احسان والا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ازواج مطہرات کی تمام ضروریات کا مکمل خیال رکھا۔ گھریلو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانے اور اپنی ہر خوشی و مسرت میں انہیں شریک فرماتے تھے۔ الغرض دیگر تمام شعبہ حیات کی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عائلی زندگی بھی دنیائے انسانیت کے لیے ایک بہترین اسوہ اور کامل نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 1، پیج نمبر 28۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو شریک سفر بنانے کے لیے ان کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ جس کا قرعہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ہر ایک کے لیے ایک رات اور دن کی واری مقرر فرمائی ہوئی تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مزید مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین میں انصاف سے باریاں تقسیم کرتے اور فرماتے، یا اللہ، یہ میری تقسیم ہے جس کا مجھے اختیار ہے، اور مجھے اس پر ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے، اور میں اس پر اختیار نہیں رکھتا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا یعنی دل کی رغبت پر۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، دارمی، ابن ابی شیبہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر رشک آیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا۔
کیونکہ ان کا پہلے ہی وصال ہو چکا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے۔ بعض اوقات جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے ہاں بھجواتے کہ فوت شدہ بیوی کے اصدقاء و احباب کا خیال رکھنا بھی اس کا حق ہے۔ کبھی میں اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں حضرت خدیجہ کے سوا کیا اور کوئی عورت نہیں ہے جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسی ایسی خوبیوں کی مالک تھی اور میری اولاد بھی انہی سے ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کفایت کر جاتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنے والی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے۔ کبھی میں اتنا عرض کر دیتی کہ کیا دنیا میں حضرت خدیجہ کے سوا اور کوئی عورت نہیں ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہاں وہ ایسی ہی یگانہ روزگار تھی اور میری اولاد بھی ان سے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی شے پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اسے فلاں خاتون کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اسے فلاں خاتون کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت رکھتی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خولد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صوتی مشابہت کے باعث اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ افسردہ سے ہو گئے۔ پھر فرمایا خدایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک ہوا، پس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں اور جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا؟
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 8 ابن العرابی کی بیان کردہ روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بڑھیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا آپ کون ہیں؟ اس نے عرض کیا میں قبیلہ مزینہ کی سست و کاہل خاتون ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ آپ مزینہ کی خوبصورت خاتون ہیں۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ حال احوال کیسے ہیں؟ ہمارے بعد آپ لوگ کیسے رہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم خیریت سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب وہ باہر چلی گئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس بڑھیا کی طرف اتنا التفات کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی اور بے شک حسن عہد ایمان میں سے ہے۔ حدیث نمبر 9 امام طبرانی کی بیان کردہ روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے، اس کے سامنے بھی رکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، بے شک حسن عہد یا حفظ عہد ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تھے تو مجھ پر عورتوں میں پائی جانے والی غیرت حاوی ہو جاتی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بڑھیا کے عوض حسین و جمیل بیویاں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی اور آپ کو اولاد سے نہیں نوازا تو میرا کیا قصور؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے آج کے بعد میں ان کا خیر کے علاوہ تذکرہ نہیں کروں گی۔ حدیث نمبر 10 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کے فدیے میں مال بھیجا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جہیز میں ملا تھا۔ جب ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرط غم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے۔ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ابو العاص سے عہد و پیمان لیا کہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیجا کہ تم یاجوج کے مقام پر رک کر انتظار کرنا یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ پہنچے، پھر اسے اپنے ہمراہ لے کر یہاں آ جانا۔
اسے امام ابو داود اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں وہ منظر آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور حبشی اپنے ہتھیاروں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں روایتی افریقی کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کے کرتب دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل قیام فرما رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود وہاں سے چلی گئی۔ اب تم خود اندازہ کر لو کہ نوعمر لڑکی کتنی دیر تک کھیل کو دیکھنے کا شوق رکھتی ہے، یعنی میں کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ حسن معاملہ تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہے۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں جنگ بعاث میں انصار کی بہادری کے گیت گا رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ یہ پیشاور گانے والیاں نہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی بازے بج رہے ہیں، یہ عید کے دن کے بعد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رہنے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کے دن ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام مسلم کی روایت میں ہے اس گھر میں 2 باندیاں تھیں جو دف بجا کر گا رہی تھی۔ امام مسلم سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑھے آرام فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بادیوں کو ڈانٹا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرے انور سے کپڑا ہٹا کر فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہے۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ میں بخوبی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب خفا ہوتی ہو۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات آپ کس طرح معلوم کر لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں رب محمد کی قسم، اور جب تم خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں رب ابراہیم کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ تعالیٰ کی قسم یا رسول اللہ، اس وقت میں صرف ادباً آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، یعنی کہیں ناخوشی کی حالت میں آپ کا اسم مبارک لینے میں غیر ارادی طور پر معمولی سی بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں شادی کے بعد بھی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میری بہت سی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تو وہ احتراماً چھپ جاتی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتی۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ابن ماجہ اور حمیدی نے روایت کیا ہے۔
حدیث نمبر 15۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فارسی ایرانی پڑوسی بہت اچھا سالن بناتا تھا۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سالن بنایا، پھر دعوت دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا یہ دعوت عائشہ کے لیے بھی ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یعنی میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس شخص نے دوبارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی، یعنی عائشہ بھی شریک ہوں گی؟ اس آدمی نے عرض کیا، نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر انکار فرما دیا۔ اس شخص نے تیسری بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا بھی؟ اس نے تیسری بار کہا، جی ہاں، ان کو بھی دعوت ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 16۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اپنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال بیان کروں؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں، ضرور بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ میری باری کی رات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کروٹ لی اور دونوں جوتیاں اپنے پاؤں کے پاس رکھ لی اور چادر کا بچھونا بچھایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ٹھہرے مگر اتنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سمجھے میں سو گئی ہوں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی سے جوتیاں پہنی، اپنی چادر اٹھائی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور چپکے سے وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد طویل حدیث ہے جس کے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر ان سے فرمایا، میں نے خیال کیا کہ تم سو گئی ہو، سو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور مجھے یہ خدشہ بھی ہوا کہ تم اکیلی پریشان نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور نسائی نے مذکورہ الفاظ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ کچھ عرصہ بعد جب میرا وزن بڑھ گیا تو میں نے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر سبقت دے گئے اور فرمایا، عائشہ، یہ اس جیت کا بدلہ ہو گیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ جلد نمبر 2، پیج نمبر 41 پر پارٹ نمبر 41 مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔